الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 26 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 26 تمرینی میری مشق۔ حضر الضیوف مہمان حاضر ہوئے، مہمان آئے، من القریتی گاؤں سے، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف یعنی ابراہیم کے پاس، فی آخرتا آخرہ میں، ظہراً ظہر کے وقت۔ اب مکمل کا ترجمہ ہوگا۔ حضر الضیوف من القریتی الی ابراہیم فی آخرتا ظہراً، مہمان گاؤں سے ابراہیم کے پاس آخرہ ظہر کے وقت آئے۔ مہمان گاؤں سے ابراہیم کے پاس آخرہ ظہر کے پاس آئے، یا پھر اس طرح کریں کہ مہمان گاؤں سے آخرہ ابراہیم کے پاس ظہر کے وقت آئے۔ مہمان گاؤں سے آگرہ ابراہیم کے پاس ظہر کے وقت آئے۔ ابراہیم امرا بنتہ، ابراہیم نے اپنی بیٹی کو حکم دیا۔ ابراہیم امرا بنتہ، ابراہیم نے اپنی بیٹی کو حکم دیا۔ کس چیز کا حکم دیا؟ بِإِعْدَادِ الطَّعَامِ، کھانا تیار کرنے کا، کھانا بنانے کا۔ ابراہیم امرا بنتہ بِإِعْدَادِ الطَّعَامِ، ابراہیم نے اپنی بیٹی کو کھانا بنانے کا، کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ فَنَحَضَتِ الْبِنْتُ، تو بیٹی اٹھی، لڑکی اٹھی۔ فَنَحَضَتِ الْبِنْتُ، تو بیٹی اٹھی۔ وَذَهَبَتْ إِلَى الْمَطْبَخِ بِالسُّرْعَةِ، اور جلدی سے، تیزی سے باورچی خانے کی طرف گئی، اور تیزی سے کچن گئی۔ وَذَهَبَتْ إِلَى الْمَطْبَخِ بِالسُّرْعَةِ، اور جلدی سے، تیزی سے مطبخ گئی، باورچی خانے کی طرف گئی، کچن گئی۔ وَبَدَأَتْ عَمَلَهَا، اور اپنا کام شروع کیا۔ بدأت شروع کیا، عملها اپنا کام۔ وَبَدَأَتْ عَمَلَهَا، اور اپنا کام شروع کیا۔ ای طبخت اللحم وصنعت الاخباز، یعنی گوشت پکائی اور روٹیاں تیار کی۔ ای طبخت اللحم وصنعت الاخباز، یعنی گوشت پکائی اور روٹیاں بنائی۔ وبسطت المائدۃ، اور دسترخوان بچھائی۔ وبسطت المائدۃ، اور دسترخوان بچھایا، اس لڑکی نے دسترخوان بچھایا۔ ووضعت الطعام علیہا، اور کھانا اس پر رکھا۔ ووضعت الطعام علیہا، اور اس پر کھانا رکھا۔ الضیوف جلسوا حول المائدۃ، الضیوف جلسوا، مہمان بیٹھے، حول المائدۃ، دسترخوان کے ارد گرد۔ الضیوف جلسوا حول المائدۃ، مہمان دسترخوان کے ارد گرد بیٹھے۔ وَأَكَلُوا بِرَغْبَةٍ، اور شوق سے کھائے، اور انہوں نے شوق سے کھایا۔ وَأَكَلُوا بِرَغْبَةٍ، اور انہوں نے شوق سے کھایا۔ وَبَعْدَ الْأَكْلِ، اور کھانے کے بعد، شَكَرُوا لِلَّهِ، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَبَعْدَ الْأَكْلِ شَكَرُوا لِلَّهِ، اور کھانے کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَرَقَدُوا قَلِيلًا، اور تھوڑی دیر سوئے۔ وَرَقَدُوا قَلِيلًا، اور تھوڑا سوئے، کچھ دیر سو گئے۔ وَبَعْدَ الاستيقاظ من النوم، اور نیند سے اٹھنے کے بعد۔ وَبَعْدَ الاستيقاظ من النوم، اور نیند سے اٹھنے کے بعد، شربوا الشاي، چائے پیے۔ وَبَعْدَ الاستيقاظ من النوم شربوا الشاي، اور نیند سے اٹھنے کے بعد انہوں نے چائے پیا۔ وَخَرَجُوا مَعَ مُضِيفِهِمْ ابراہیم الی تاج محل، وخرجوا، اور نکلے، مع مضیفہم، اپنے میزبان ابراہیم کے ساتھ، الی تاج محل، تاج محل کی جانب۔ وخرجوا مع مضیفہم ابراہیم الی تاج محل، اور اپنے میزبان ابراہیم کے ساتھ تاج محل کی جانب نکلے۔ فی اثناء الطریق وقفوا، فی اثناء الطریق، راستے کے درمیان، وقفوا امام دکان الفاکہانی، میوے فروش کے دکان کے پاس رکے۔ وقفوا، انہوں ٹھہر گئے، امام دکان الفاکہانی کی، میوہ فروش کے دکان کے سامنے، لشراء الفواکہ، میوے خریدنے کے لیے۔ فی اثناء الطریق وقفوا امام الدکان الفاکہانی لشراء الفواکہ، راستے کے درمیان
میوے خریدنے کے لیے میوہ فروش کے دکان کے سامنے رکے۔ عندما وصلوا الى تاج محل، عندما جس وقت، وصلوا وہ پہنچے، الى تاج محل تاج محل، عندما وصلوا الى تاج محل جب وہ تاج محل پہنچے، سألہم رجل ان سے ایک آدمی نے سوال کیا پوچھا، سألہم رجل ان سے ایک آدمی نے سوال کیا پوچھا، کیا پوچھا؟ هل لکم حاجۃ الی مرشد، کیا تمہیں کسی مرشد کی حاجت ہے، کیا تمہیں کسی گارڈ کی حاجت ہے، کیا تمہیں کسی رہنما کی حاجت ہے، ضرورت ہے؟ الضیوف مہمانوں نے کہا، لا لأن معنا مرشد، نہیں اس لیے کہ ہمارے ساتھ مرشد ہے، ہمارے ساتھ گارڈ ہے، ہمارے ساتھ رہنما ہے، لأن معنا مرشد اس لیے کہ ہمارے ساتھ رہنما ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ گارڈ ہے، وہوا مضیفنا ھذا اور وہ ہمارا یہ میزبان ہے، وہوا مضیفنا ھذا اور وہ ہمارا یہ میزبان ہے، وہوا خبیر بتاج محل جیدا اور وہ تاج محل اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ تاج محل کو اچھی طرح جانتا ہے، وَهُوَ خَبِيرٌ بِتَاج محل جَيِّدًا اور وہ تاج محل سے اچھی طرح باخبر ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ ترجمہ کرو، یعنی جو اردو میں دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے۔ سب سے پہلے ہے جوانو، تم نے کیا سنا؟ جوانوں کے لیے کہیں گے یا ایھا الشبانو، جوانو یا ایھا الشبانو، تم نے کیا سنا؟ ماذا سمعتم، جوانو تم نے کیا سنا؟ یا ایھا الشبانو ماذا سمعتم، ہم نے قرآن سنا، سمعنا القرآن، ہم نے قرآن سنا، سمعنا القرآن، تم نے کیا کھایا؟ تم نے کھایا، اکلتم کیا کے لیے؟ ماذا، تم نے کیا کھایا؟ ماذا اکلتم، تم نے کیا کھایا؟ ماذا اکلتم، ہم نے سیب کھایا، اکلنا التفاح، ہم نے سیب کھایا، اکلنا التفاح، اکلنا التفاح، ہم نے سیب کھایا۔ تم نے کیا پیا؟ ما شربتم، تم نے کیا پیا؟ ماذا شربتم، تم نے کیا پیا؟ ماذا شربتم، ہم نے جوس پیا، شربنا العصیر، جوس کی عربی عصیر آتی ہے عین کے ساتھ، ہم نے جوس پیا، شربنا العصیر۔ لڑکیوں تم نے کیا پڑھا؟ یا ایتھا البنات، لڑکیوں یا ایتھا البنات تم نے کیا پڑھا؟ ماذا قرأتن، لڑکیوں تم نے کیا پڑھا؟ یا ایتھا البنات ماذا قرأتن، ہم نے قرآن پڑھا، قرأنا القرآن، ہم نے قرآن پڑھا، قرأنا القرآن یعنی قرأنا القرآن۔ کون آئے؟ من حضروا، کون آئے؟ من حضروا، من جاؤ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ سبق میں حضروا استعمال ہوا ہے اس لیے حضرہ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ کون آئے؟ من حضروا، مہمان آئے اور انہوں نے کھانا کھایا، مہمان آئے۔ جاء الضیوف، جاء مت کرے حضرہ کیونکہ حضرہ استعمال ہوا ہے، حضر الضیوف واکلوا الطعام، مہمان آئے اور انہوں نے کھانا کھایا، حضر الضیوف واکلوا الطعام، حضر الضیوف واکلوا الطعام۔ کون آئیں؟ من حضرنا، مؤنث کے لیے کون آئیں؟ من حضرنا، دوشیزائیں آئیں اور انہوں نے دودھ پیا پھر اپنے گھروں کو لوٹیں، دوشیزہ کے لیے الفتیات استعمال ہوتا ہے، دوشیزائیں آئیں، حضرت الفتیات اور انہوں نے دودھ پیا، وشربنا اللبن، دوشیزائیں آئیں اور انہوں نے دودھ پیا پھر اپنے گھروں کو لوٹیں، حضرت الفتیات وشربنا اللبن ثم رجعنا الى بیوتہن، پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹیں، ثم رجعنا الى بیوتہن۔ عارفہ اسلامی لائبریری میں داخل ہوئی، وہاں اس نے ایک عربی اخبار پڑھا۔ عارفہ اسلامی لائبریری میں داخل ہوئی، دخلت عارفۃ فی مکتبۃ الاسلامیہ، عارفہ اسلامی لائبریری میں داخل ہوئی، دخلت عارفۃ فی مکتبۃ الاسلامیہ، وہاں اس نے ایک عربی اخبار پڑھا، قرأت ہناک جریدۃ عربیۃ، وہاں اس نے ایک عربی اخبار پڑھا، قرأت ہناک جریدۃ عربیۃ۔ حسن میرے پاس دوپہر میں آیا، حضر حسن عندی ظہیرۃ، حضر حسن عندی ظہیرۃ، حسن میرے پاس دوپہر میں آیا۔ احمد کے والد بیمار ہیں، ابو احمد
مریض، یا والد احمد مریض، احمد کے والد بیمار ہیں، والد احمد مریض، ابو احمد مریض۔ جب وہ مدرسہ پہنچا تو اس سے اس کے استاد نے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ مدرسہ پہنچا، عندما وصل الی المدرسۃ، عندما وصل الی المدرسۃ، تو اس کے استاد نے اس سے پوچھا، سألہ استاذہ، کس کے بارے میں؟ ان کی صحت کے بارے میں، عن صحتہ، صحتہ میں جو حاصل ملا اس سے مراد اس کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ مدرسہ پہنچا تو اس کے استاد نے ان کی صحت کے بارے میں، تو ان کے استاد نے اس سے کہا گیا، جب وہ مدرسہ پہنچا تو اس کے استاد نے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ عندما وصل الی المدرسۃ سألہ استاذہ عن صحتہ، عندما وصل الی المدرسۃ سألہ استاذہ عن صحتہ۔ حسیب اپنے والد کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار گیا۔ تو کہیں گے ذہب حسیب، حسیب گیا اپنے والد کے ساتھ، مع ابیہ، کہاں گیا؟ الی السوق، کیوں گیا؟ لشراء الماکولات والمشروبات، حسیب اپنے والد کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار گیا۔ ذہب حسیب مع ابیہ الی السوق لشراء الماکولات والمشروبات، یا پھر اس طرح کریں، ذہب حسیب مع ابیہ لشراء الماکولات والمشروبات الی السوق۔ کیا انہوں نے سنا؟ سمعوا، کیا انہوں نے سنا؟ سمعوا، یا پھر حل سمعوا، کیا انہوں نے سنا؟ سمعوا، انہوں نے کیا سنا؟ ماذا سمعوا، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ کیا انہوں نے سنا یعنی یہاں پہ انہوں نے سنا ہے یا نہیں سنا، اس بارے میں سوال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے سننے نہ سننے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کیا سنا، یہاں یہ سوال ہو رہا ہے کہ انہوں نے سنا تو ہے لیکن کیا سنا یہ بتاؤ۔ یہاں سننا تو معلوم ہے، انہوں نے کیا سنا، میں سننا تو معلوم ہے لیکن کیا سنا یہ معلوم نہیں ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا سنا؟ ماذا سمعوا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔